پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے. بات بات پہ اس کو کیا چاہیے؟ تنبیہ. کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط، ہر وقت. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو. یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا. کیا ہو؟ ٹراخ. ٹے رے الف اور خے. یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی. اس کا مطلب ٹر ٹر کرنے والا. کیا کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے، ہر وقت بولتا رہے گا، کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر، ہوتا ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا، اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے، تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو، گویا ہر وقت ٹٹر کرتا ہو. ٹٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا. 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے. فرمایا پھر انسان انسان کا بچہ بنتا ہے. اتنی تربیت کی ضرورت ہے انسان کو. موضوع چینج ہو گیا، سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں، لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا، تو جو بات فائدے کی اسی کو پارسل کرنا چاہیے. تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں پیر، منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں. وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے. اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ. اس میں گرامر بھی ہے، عربی گرامر. وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے، 68 یا 69. یہ جو مجلس ہے یہ واعظ و نصیحت کی ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا. بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی اس گاڑی کی ٹیوننگ کر لو. اب اچھا میکینک ہوگا تو اس کو ٹیوننگ کے علاوہ بھی اگر کوئی گاڑی میں کام نظر آئے گا کہ بھائی یہ نٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا، یہ دروازہ تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہے، تو اسکرو وہ کیا کرے گا، اس کو ٹائٹ کر دے گا. تو یہاں پر جو آپ آتے ہیں یہ سوچ کے بیان سننے کے لیے بیٹھا کریں کہ مفتی صاحب جس وقت جو اسکرو ڈھیلا دیکھیں گے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو، کہ ہم کو شیخ و مرشد تو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کسی ایسے شخص سے کراؤ جو ہر وقت تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا رہے. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اچھا ڈاکٹر نا، تو وہ آپ کو آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہیں وہ بتائے گا، یہ جو خوبی ہیں وہ بتائے گا، فالٹ بتائے گا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو بتایا ماشاء، اب آپ کو فیور بھی ہے، آپ کا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا، کڈنی کا بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی صحت زبردست، آپ کو آپ کی نظر 6/6 ہے، سننے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ ماشاء اللہ پھوڑتے بھی طبیعت سے ہیں، ہاضمہ بھی آپ کا ٹائٹ، دانت آپ کے بڑے خاندانی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ہے کوئی؟ یہ تو بگاڑ رہا ہے آپ کو. آپ جناب ایسے ڈاکٹر کے پاس جب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جاؤ گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی یا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں پڑ جاؤ گے. اور ہاتھ اندھوری کا شعر ہے، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے کہ جنت میں جانے کا شوق تو تجھے ہے لیکن پہلے کیا ہے، پہلے مرے گا. ٹھیک ہے نا، پھر جائے گا. تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے. ہاں کبھی کبھار وہ آپ کے باڈی میں جو اچھی چیزیں ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ بھائی سارا ہی کچھ خراب نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. لیکن زیادہ فوکس وہ کس کو کرے گا؟
آپ کی بیماری. ٹیسٹ میں جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ ایک دفعہ رپورٹ کے طور پہ بتا دے گا یہ, لیکن جو فوکس کس کو کرے گا, یار یہ رپورٹ آپ کی شوگر کی رپورٹ کلیئر نہیں ہے. تو بھائی دو چیزیں خوب سمجھ لو کہ جیسے ہمیں جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی اچھے حکیم کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس کو روحانی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے والے روحانی نہیں, یہ تو ایک نمبر کے 2 نمبر ہیں, 2 نمبری میں 1 نمبر ہے. روحانیت کا مطلب ہمیں پیغمبروں کی اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں, جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں, اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے, اصلاح ایک الگ چیز ہے, دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا, نالج ہو اس کے پاس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا الگ. دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتہ ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے, اس کا مطلب نالج ہے نا. یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں, انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں, لیکن تربیت نہیں ہوتی, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا, ایسے ہی یہ نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا, حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے, حضرت عمر جھک گئے, حضرت عثمان جھک گئے, حضرت علی جھک گئے, یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے, اللہ نے ان کا مقام بڑھا دیا. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے, اور تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں, یہ بنے گا نہیں, یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے, یہ نہیں ہے, ناممکن.